نیکسٹ شعر ہے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، کہ شاخ بریدہ کی کٹی ہوئی شاخ، نا آشنا نا واقف، قاعدہ روزگار زمانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کے مسلمانوں کے زوال کے دور میں اقبال مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ درخت سے کٹی ہوئی شاخ کے مانند ہو. جس طرح ثمردار شجر کی شاخ اسے لگ ہو جاتی ہے، پھر اس میں کبھی بہار نہیں آتی اور وہ خزاں کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے شعر میں ہے کہ مارو زر کی ہوس نے یہ کر دیا، خون کو خون سے پھر جدا کر دیا. اقبال مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم زمانے کے قاعدوں سے، جو زمانے کے قاعدے ہیں، زمانے کے اصول ہیں، تم اس سے ناواقف ہو. جس طرح کسی کتاب کی شرازہ بندی اتفاق کی مرہون منت ہے، اسی طرح مسلمان بھی اتفاق و اتحاد سے ہی ترقی کا زینہ پار کر سکتے ہیں. کہ جس طرح جب مسلمان متحد ہوئے تھے تو کچھ عرصہ بعد ہی دنیا پر چھا گئے تھے. یعنی اگر آپ متحد ہو کر رہیں گے، آپس میں اختلافات کو ختم کریں گے تو آپ دنیا میں ترقی کریں گے. اس کو عروج نصیب ہوا، ہر طرف مسلمانوں کی عظمت کا ڈھنگا بجتا تھا، مگر اسلامی تعلیمات سے دوری اور باہمی نفاق کا جو تھا وہ انتشار کا سبب بنا. ٹھیک ہے، وہ پھر جو مسلمان تھے وہ عروج کے بجائے وہ زوال کی طرف زوال پذیر ہو گئے تھے. اگر وہ اپنی ہستی کو پہچان لیں تو وہ متحد ہو کر سیسہ پلائی دیوار بن جائیں تو کوئی بھی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوارہ، پیوستہ رہ شجر سے امید بارہ. ملت قوم رابطہ استوارہ کے اپنے تعلق کو مضبوط رکھ، پیوستہ جڑا ہوا، شجر درخت، امید بہار کی امید. کہ ملت ایک درخت کی مانند ہے، اسے تعلق قائم رکھ، امید کی جا سکتی ہے کہ بہار آنے پر تم پر بھی بہار سے جو ہے وہ فیضیاب ہو سکو گے. ٹھیک ہے، تو اس میں شاعر اقبال ناصحانہ انداز میں مسلمانوں کو ملت اسلامیہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی تلقین کرتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ کہ اگر ابھی قوم پر زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ جو زوال کا وقت ہے یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا. کبھی نہ کبھی یہ وقت گزر ہی جائے گا اور پھر دوبارہ کوشش کرنے سے وقت بدل بھی سکتا ہے. یعنی جو برا وقت ہے، دیکھیں اگر وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سدا نہیں رہتا. اگر برا وقت ہے تو کوشش کرو، صبر کرو، اپنی محنت جاری رکھو اور تم ضرور کامیاب ہوگے اور یہ برا وقت گزر جائے گا. اسی طرح اگر اچھے دن دوبارہ مسلمانوں کی قسمت میں آ سکتے ہیں تو کیونکہ یہ زمانے کا دستور ہے کہ کبھی عروج اور کبھی زوال آتے رہتے ہیں، یہ انسانی کی زندگی کا حصہ ہے. اگر مسلمان فرقہ بندی کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ کے رکن بنے رہیں تو اتفاق و اتحاد کی بدولت انہیں کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں جست واحد کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ اور تفرقے میں نہ پڑو. کہ ملت اسلامیہ سے الگ رہ کر انفرادی طور پر زندگی بسر کرنے سے انفرادی تشخص جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کہ انسان کی پہچان نہیں رہتی، انسان جو ہے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان اپنی ملت سے کٹ کر ترقی نہیں کر سکتا. اس کی ترقی کی تمام راہیں متحد ہو کر مسرور ہو کر رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف اور صرف ہم متحد ہو کر اپنے اور اتفاق فرقہ بندی کو ختم کر کے، ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے ہم عروج کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ابھی نظم آپ نے ریڈنگ اس کی کرنی ہے اور اس کے جو حالات زندگی وہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، شکریہ.